الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ ہم یہ بات کر رہے تھے غرور علمی، ایروگنس آف نالج کے کیا اسباب ہیں۔ 3 اسباب کا ذکر ہو چکا ہے، چوتھے سبب کا ذکر ہم کرتے ہیں اور وہ یہ ہے حب الشہرت والشرف والذکر، اس چیز کا پسند کرنا یا اس چیز کو محبوب سمجھنا کہ وہ بندہ مشہور ہو جائے، شہرت کے لیے باغ دوڑ کرنا اور شرف اور مکانت اور اس کا چرچا ہو، اس چیز کی طلب کرنا، یہ بندے کی اخلاص کے اوپر ضرب مارتی ہے۔ اسی لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ہر وہ راستہ جو اس طرف لے جائے، جو اس کے اخلاص کے اوپر ضرب لگائے، اس سے وہ گریز کرے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو بعض علماء نے، مثلا امام ذہبی نے ایک شخص کا ترجمہ یا ایک شخص کی بائیوگرافی میں لکھا ہے کہ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي التَّرَاوِيحِ بِالشَّوَاذِ رَغْبَةً فِي الشُّهْرَةِ، یعنی وہ تراویح میں قراءت کرتا تھا قراءت شاذہ سے، یعنی وہ قراءت قرآن جو غیر معتبر ہے، کس لیے؟ رغبتاً فی الشہرۃ، تاکہ وہ مشہور ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہرت کی طلب صرف اس کی اخلاص پر ضرب نہیں لگاتی، بلکہ اس کے علمیت، اس کی عقلیت اور اس کے مقام پر بھی ضرب لگاتی ہے۔ اسی لیے یعنی بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شہرت کے طلب والے سے کہا جائے کہ آپ شہرت کا اظہار مت کریں، شہرت کی طلب میں مت جائیں، تو وہ رک نہیں پاتا۔ اسی لیے امام ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما صدق اللہ عبدا احب الشہرہ، وہ بندہ اللہ سے سچا نہیں ہے جو شہرت سے محبت یا شہرت کی طلب رکھتا ہے۔ اور اسی جملے کے اوپر امام ذہبی رحمہ اللہ تعلیق اور کامنٹ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں علامت المخلص الذي قد يحب الشہرہ، اس مخلص کی علامت جو شہرت سے یا شہرت کی طلب کر سکتا ہے، قد يحب الشہرہ، جس کو شہرت پسند آ سکتی ہے اور وہ نہیں جانتا ہو، ولا يشعر بها، اور اس کو اس کا احساس اور شعور بھی نہ ہو، انه اذا عوتب في ذلك، جب اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اس متعلق تو وہ کیا کرتا ہے؟ لا يحرد ولا يبرئ نفسه، تو وہ اپنے نفس سے شہرت کی براءت نہیں کرتا، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے شہرت کی طلب نہیں ہے، بلکہ وہ اعتراف کرتا ہے، بل يعترف ويقول، اور کہتا ہے رحم اللہ من اہدى الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحمت نازل کرے جو میری طرف بطور ہدیہ میرے عیوب پیش کرتا ہے، یعنی مجھے بتلاتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ وَلَا يَكُنْ مُعْجِبًا بِنَفْسِهِ، اور اسے اپنے اوپر گھمنڈ نہیں ہے۔ وَلَا يَشْعُرُ بِعُيُوبِهَا، اور وہ اپنے عیوب کا احساس اور ادراک نہیں کرتا۔ بل لا يشعر انه لا يشعر، بلکہ اس کے پاس یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہے۔ فإن هذا داء مزمن، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ یعنی نشر کرتے علم کو تو وہ بہت زیادہ کوشش کرتے کہ وہ کہیں مشہور نہ ہو جائے، اور وہ شہرت کی طلب سے گریز کرتے، اور یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے علم۔ جس بندے کے پاس علم کا حقیقی ادراک اور شعور ہو جائے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا میں مشہور ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، کیا میرے لائکس، کامنٹس، شیئرز، میرے ویوز بڑھ رہے ہیں یا سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں یا نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اسی لیے یعنی امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ علم جو نفع بخش نہیں ہے اس کی کیا علامت ہے؟ What are the signs of non-beneficial knowledge، یعنی وہ علم جو نفع بخش نہیں ہے اس کی کیا علامت ہے؟
شیخ فرماتے ہیں ان یکسب صاحبہ الزہو والفخر والخیلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء وممارات السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وہ علم جو نفع بخش نہیں ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ طالب علم یا صاحب علم کے اندر گھمنڈ لے آتا ہے، تکبر لے آتا ہے اور غرور لے آتا ہے اور دنیا کی طلب لے آتا ہے، اور وہ علو اور بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے کی اس کی چاہت ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں مقابلہ بازی اور کمپٹیشن اور منافسہ کرتا ہے، اور اس میں وہ علماء سے اوپر جانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے، اور سفہاء اور بیوقوفوں سے وہ مجادلہ و مناظرہ کرتا ہے، وصرف وجوہ الناس الیہ، اور لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو. یہ علم نفع بخش علم کی علامت نہیں بلکہ غیر نفع بخش علم کی علامت ہے. اسی لیے یعنی بعض علماء کہتے ہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے کہ انسان شہرت کی طلب کرے لیکن اس کو ایک اچھا لباس پہنائے اور اپنے آپ کو بخود اپنے آپ کو وہ خود الو بنائے، بیوقوف بنائے. اسی لیے ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یذہل عن المراقبۃ للخفایا والتفقد للدفائن، یعنی وہ بندہ بڑی باریک چیزوں سے اس کے نظر اوجل ہو جاتی ہے، وہ باریکیوں کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. فتراہ، تو تم دیکھتے ہو، یسہر لیلہ ونہارہ فی جمع العلوم وترتیبها وتحسین الفاظها وجمع التصانیف فیها وهو یرى ان باعثه الحرص على اظہار دین اللہ ونشر شریعته ولعل باعثه الخفی هو طلب الذکر وانتشار الصیت فی الاطراف. دن رات وہ علم کی باتیں کرتا، علم کو جمع کرنے میں لگ جاتا، اس کی ترتیب کرتا، اس کے الفاظ کی تزیین و آرائش کرتا، اور وہ یہ سمجھتا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی نشر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو نشر کرنا چاہتا ہے، اس کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے. لیکن وَلَعَلَّ بَاعِثَهُ الْخَفِيُّ، الغزالی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی دل کی گہرائیوں میں یہ ایک طلب ہو کہ لوگ اس کو جان لے، وہ مشہور ہو جائے اور دنیا بھر سے لوگ اس کی طرف آئیں اور لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی مدح کریں اور کہیں کتنا زاہد بندہ ہے، کتنا اللہ والا ہے، کتنا علم والا ہے، اور اس کو بڑی بڑی چیزوں میں آگے آگے پیش کریں اور لوگ اس کے اوپر ایثار کریں اور لوگ اس کی باتوں پر رونے لگے. والفرح بکثرت الاصحاب والاتباع والمستفیدین، اور اس کو اس بات پر خوشی ہو کہ میرے بہت سارے ساتھی ہیں، میرے بہت سارے فالورز ہیں، میرے متبعین ہیں، میرے بڑے لوگ مستفیدین ہیں. یعنی یہ، اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا کہ میں اپنے جو پیئرز ہیں، میرے جو ہم قرین ہے، میرے جو اقران ہیں، میرے جو ہم عمر، ہم عصر ساتھی اور ہم عصر علم والے ہیں، میں ان میں سب سے بڑا مشہور ہوں. پھر وہ اپنی زبان نکالے اور سب کے پگڑیوں کو اچھالے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک طریقہ ہے شہرت کی طلب کا. تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. اور اسی طرح جو پانچویں وجہ ہے غرور علمی کے، الآثرۃ وحب النفس، کہ انسان کو اپنا آپ بہت زیادہ پسند آتا ہے اور ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو آگے کرتا ہے اور اس کو اپنے آپ سے بہت محبت ہے. اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. اور چھٹی چیز التحاسد. التحاسد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کے اندر حسد پیدا ہو جانا، دوسروں کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں نوازی وہ اس علمی حسد.
جیلسی آف نالج، میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا ایک ساتھی جو میرے ساتھ ہی چل رہا تھا وہ میرے سے علم میں بھی آگے چلا گیا، بزرگی میں بھی آگے چلا گیا، عبادت میں بھی، زہد میں بھی، شہرت میں بھی، تو میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے کیوں گیا، میں تو اس سے بہتر تھا، یہ آگے کیوں گیا؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو فضل اور تکریم کی ہے دوسروں پر، کیا تم اس کے اوپر حسد کرتے ہو؟ تمہاری یہ مجال؟ تو ہمیں دوسروں کے اوپر حسد کر کے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، ان کی مٹی پلید کرنا، ان کے بارے میں برا بلا کہنا حسد کی وجہ سے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو انسان کے اندر یعنی غرور علمی پیدا کرتی ہے وہ ہے صحبت المغرورین وترک الاکفاء، مغرور لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، کمپینین شپ آف ایروگینٹ پیپل، یعنی آپ کی کمپنی نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کی دوستی اور یاری منفی سوچ والے لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کی صحبت میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے جو متکبرین میں سے ہے۔ اسی لیے ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ابو الدرداء نے کہا من فقہ المرء مدخلہ وممشاہ والفہ، کہ بندے کی فقاہت اور انڈرسٹینڈنگ کی علامت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے میں کہاں سے گھس رہا ہوں، کہاں سے نکل رہا ہوں، کن کے ساتھ چل رہا ہوں، کن کے ساتھ نہیں چل رہا۔ اس لیے ابو قلابہ نے یہ شعر پڑھا عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ، نہ پوچھ بندے کے بارے میں بلکہ پوچھ ان کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں۔ Don't tell me who you are, tell me who is your friend, I'll tell you who you are۔ مجھے مت بتاؤ تم کون ہو، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کن لوگوں کی تم صحبت اختیار کرتے ہو، میں بتاؤں گا تم کون ہو۔ فَإِنَّ الْقَرِينَ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي أَوْ مُقْتَدِي، جو قرین صحبت کرتا ہے جس کی اسی کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تکبر اور متکبرین سے بچیں اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں جن میں عاجزی، انکساری اور علم بھرپور انداز میں ہے۔ اسی لیے یوسف ابن الحسین الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما صحبنی متکبر قط الا اعترانی داؤہ، جب میں نے متکبر کی صحبت اختیار کی تو اس کی بیماری مجھے لگ جاتی، بیماری التکبر، لأنه يتكبر فإذا تكبر غضبت فإذا غضبت أداني الغضب إلى الكبر فإذا دواؤه قد اعتراني۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے جن کے اندر عاجزی، انکساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں حسد علمی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں شہرت کی طلب سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کے شر سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ غرور القلب، دل کا غرور، غرور الانجاز، ایروگنس آف اچیومنٹ، چیزوں کو انجاز مکمل کرنے کا تکبر، اور الغرور النسبی، نسب کا غرور کے متعلق بات کریں گے۔ اس ایپیسوڈ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔